अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और बिज़नेस कंसल्टेंट हैं। स्क्रीन पे इनका नंबर आ रहा है। जो लोग अपने जायज़ मामलात के लिए रब्ता करना चाहते हैं, जायचा बनवाना चाहते हैं, वो लोग रब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा टॉपिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर या वैसे भी किसी ने डिस्कशन कभी की हो कि हमारा हम सफ़र कैसा होगा। यानी कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, जिनकी शादियां नहीं हुई और जिनकी अगर हो भी गई हैं, तो पहले से क्या वसवसे आते हैं, पहले से क्या पता लग सकता है कि मेरा हम सफ़र कैसा होगा। अगर फीमेल है तो वो देखती कैसे है कि मेल मेरा जो हम सफ़र होगा वो कैसा होगा। अगर मेल है तो वो देखता है मेरी फ़ीमेल जो पार्टनर है, जिसके साथ ज़िंदगी सारी गुजारनी है, शायद माँ बाप से भी ज़्यादा आपकी ज़िंदगी आपके पार्टनर के साथ आगे गुजरती है, तो वो कैसा होगा। क्या आपको नज़र आता है ज़िंदगी के अंदर? एस्ट्रोलॉजी इस पे क्या कहती है? ये बड़ी ज़बरदस्त उसामा अली साहब की प्रेडिक्शन है, इस पर हम बात करेंगे आज। और सीट बेल्ट बांध लें और ये टॉपिक खोलने लगे आज। ये अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। कि और थोड़ी सी इसकी सेंस क्लियर हो जाए कि मैच करते वक्त या ये करते वक्त कोई इतनी बड़ी बात नहीं, ये बड़ी आम सी बात है। अब इसमें एक और चीज़ बता दूँ, आपकी शादी हुई पहली, आपकी जो पहली बीवी का नक्शा है, हो सकता है दूसरी भी वैसी ही हो। अच्छा, मिजाज में, शक्ल में, दिखने में। तो इसलिए लाजमी नहीं है कि आप लोग, मैं तो समझता हूँ कि वज़ाइफ के ज़रिए अब रब्ता करें। जिनकी शादियाँ ख़राब हो रही हैं वो अमाल लें, अपने बर्थ चार्ट कैलकुलेट करवाएं और अपनी उसको ठीक करें। दूसरी शादी जो है लाजमी नहीं है कि ठीक हो। अच्छा, आपने मेरा जायचा भी बनाया हुआ है, तो मेरी भी शादी होनी है, तो मेरे साथ में घर पार्टनर के घर किस तरह का, मरकरी है, मार्स है, क्या बैठा हुआ? नहीं, वो तो अब मेरे जहन में नहीं है। उस वक्त वो उसमें मैच ही किया था मेरे ख्याल में, जब किया था तो वो तो अब आप दोबारा अपॉइंटमेंट लेंगे तो ज़रूर मतलब हम आपको बताएंगे। मैं भी लाइन में लग जाऊँ। हाँ जी, बिल्कुल। तो उसमें ये है कि ये जो वैसे मेरा जायचा ठीक है, आप बता नहीं दे, मामला ठीक है मेरे। देखिए, ऐसे मेमोरी में दिल्ली के इतने लोग होते हैं, ये ज़बानी याद नहीं होता। लोग मुझसे सिफारिशें करा रहे होते हैं, उसामा साहब से पूछ लें तो और ये देख लें मेरे हालात। इसी से देख लें कि टाइम डेफिनेटली उसको जब दोबारा ओपन करेंगे स्पेसिफिकली देख लेंगे तो फिर पता चलेगा। बाकी ये कि आपने शादी की, एक नाकाम होगी, लाजमी नहीं है कि अगली कामयाब हो, सिवाय बच्चों के होने या ना होने के, क्योंकि वो 5th हाउस का चक्कर होता है। अच्छा। अगर कोई, जैसे मैंने टोटका बताया ना कि 2 ज़हीन है तो बच्चे खूबसूरत होंगे, जोड़ा ज़हीन है। इसी तरीके से अगला 5th हाउस उसका हो सकता है मजबूत हो, ज़हीन हो। हाँ, चलें यूँ कर लें कि जब आपको अमूमन होता क्या है कि पहली ले आते हैं बच्चों के लिए, जो मतलब बच्चे नहीं हुए तो दूसरी कंप्रोमाइजिंग ले आते हैं जो दूसरी बच्चों के लिए आ जाए, और उसमें क्वालिटी नहीं देखी जाती मेंटल, दिमागी। तो हो सकता है भाई वो भी जो है बच्चा ना पैदा कर सके, बच्चा ना पैदा, ठीक, क्योंकि 5th हाउस माइंड और इंटेलिजेंस का है, साथ ही बच्चों का है, मतलब ये जुड़ा हुआ है। अच्छा, इसी के साथ मतलब जो बेऔलादे हैं तो उनका ये प्रॉब्लम भी होती है। हाँ, डेफिनेटली ये पॉसिबिलिटी है कि वो हाँ जी, मेंटल इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि वो घर ही उनका डिस्टर्ब होता है। अच्छा। या किसी बैल्फिक प्लैनेट का उधर असर होता है, तो वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छे परफॉर्मर नहीं होते मेंटल वर्क में। और दूसरी एक और बात है कि शक्लों से बताऊं मैं, चलें मिसाल के तौर पे आपकी जो पिछली वाइफ थी, मंगेतर थी, गर्लफ्रेंड थी, कोई भी थी, अगली भी आप उसी से मिलती जुलती ही आपको अट्रैक्ट करेगी। अच्छा। हाँ जी, वही चौड़ा माथा होगा, वही आंखें होंगी, जो आपकी पसंदीदगी है वो वहीं जाके दोबारा भी वहीं गिरनी है। अच्छा। हाँ जी, और इसलिए ये होता है, और उसका रवैया भी वैसा हो सकता है जैसा पिछली का था। अच्छा। ये भी बता दूं, इसलिए कोशिश, जान पहले से इसलिए छुड़ाता है कि रवैया आगे से अच्छा मिल जाए, फिर उधर पास जाता है। हाँ, लेकिन वो नहीं होता। उसमें ये है कि फिर उसके बाकी खवास टैली करके, बर्थ चार्ट के कैलकुलेट करवा के फिर करें, रेमेडीज करें और तैयारी करें या ना ही करें, आदमी तैयारी करें कि किस तरीके से इसको बेहतर बनाया जा सकता है। चलें, आज मैं इसमें भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अल्लाह का हुक्म का पेपर जो है ना, वो आपके लिए, मेरे लिए, सारे हम नकल ना मारें भी, एक नहीं होता। आप अगर मिसाल के तौर पे चुपचाप रहने वाले हैं तो आपको हो सकता है बोलना आपका इम्तिहान हो। अच्छा। आप अगर गुस्सीले हैं तो सब्र आपका इम्तिहान हो। आप ठंडे हैं तो गुस्सा करना आपका इम्तिहान हो। अच्छा। समझ लें, आपका पेपर हमेशा आपके उल्ट होगा, ऑपोजिट होगा। इसीलिए इस्लाम ने एक स्ट्रक्चरल वो बनाया सिस्टम कि आपको डिसिप्लिन दिया, सारे अहकामात दिए कि अब इस पे चलो।
ٹھیک ہے. مزاج کے خلاف چلنا ہوگا. تو اب یہ چلتے چلتے آپ کے اندر ایک سکل بلڈ ہو جائے گی کہ آپ اپنے کیونکہ عادی ہو جائیں گے اس کے حکموں پہ چلنے کے, تو پھر اب آپ کو مثال کے طور پہ آپ جھگڑالو بھی ہیں, اندر بڑے وٹ آ رہے ہیں آپ کو, لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے, تو آپ یہیں دبائیں گے تو اجر ملے گا. یہی آپ کا پیپر ہے. اسی طریقے سے آپ بڑے لیزی ہیں اور سست ہیں, لیکن اللہ کا حکم سامنے آ گیا ہے کہ مدد کرو, آپ سے اٹھنے کو دل نہیں کر رہا, لیکن اب جو اٹھنا ہے یہ آپ کا امتحان ہے. اسی طریقے سے بیگم آپ کے زیر دست ہے, جھگڑالو ہے, کچھ بھی ہے, اب آپ کا صبر امتحان ہے. تو اب یہ امتحان اس طریقے سے آپ کا پیپر ہی وہ ہے جو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے, اسی کے اگینسٹ چلنا. اللہ کے حکم کی پارٹنر آپ کو نگرانی. دھوکہ دے رہا ہے, دھوکے باز ہے, تب بھی امتحان ہے کہ جی اس کو چھوڑنا نہیں ہے, امتحان میں اس کو رکھنا ہے. یہ صرف اسلام میں ایک جگہ ہے. عورت اگر کسی اور کے ساتھ جیسے کہتے ہیں روابط میں آ جائے تب آٹومیٹک اس کو سمجھے طلاق ہو گئی. اس میں یہ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بھی اس کی. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ 2 وکیل بٹھائیں, کہیں کہ گواہ لائیں اور بتائیں کہ جی یہ میں نے اس کا ریلیشنز ہیں, تو بس ختم کہانی. اس کے علاوہ وہ بھی اس لیے کہ آئیڈینٹی نہ مکس ہو جائے, ورنہ اسی لیے یہ عدت کا معاملہ ہے کہ 4 ماہ میں حمل بزا ہو جائے تاکہ آپ کا وہ پچھلا باپ, کیونکہ وراثت آپ کی, حق تو اس بچے کا ہے, وہ دوسرا پہ غریب ہو, پچھلا امیر ہو, بچے غریب کے پلے پڑ جائے, اس کو جائیداد پیچھے سے آنی ہو. تو یہ اس لیے عدت ہے, اس لیے یہ ٹیکنیکل مسئلے ہیں. تو اب اس میں یہ ہے سر کہ اس کے علاوہ پارٹنر جو ہے, جو آپ کی اگر وہ آپ کے ساتھ کسی اور کے ساتھ لڑکی ہے یا لڑکا ہے, اگر وہ روابط میں نہیں ہے اس طرح کے, تو اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کر کے اپنے پارٹنر کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کرنی چاہیے, شیطان کے نرغے سے چھڑانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس میں ایک اور بات بتا دوں, جس وجہ سے آپ کی یا ہماری شادیاں خراب ہو رہی ہیں یا یہ لوگ بہت زیادہ مسائل کا شکار ہیں, اس میں آپ کی کبھی آپ نے سوچا ہے کہ بھئی میں نے سب سے پہلے تو لڑکی کا جو دین دیکھنا ہے کہ اس کو اللہ کا حکم کتنا پتہ ہے, اس کو اللہ کا حکم ہوگا تو وہ ڈرے گی, اللہ کے احکامات میں آئے گی. سب سے پہلے اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دین کو پسند کرو, کیونکہ وہ پھر جذبات پہ بھی قابو کرے گی, نسل بھی خیالات پہ بھی قابو کرے گی. نہیں, سب سے پہلا کام دین ہے. ہاں, اس کے بعد حسب نسب ہے, بلڈ لائن ہے. تیسرا کام پھر اس کا پیسہ, مال, دولت تیسرے نمبر پہ ہے. تو اس لیے سب سے پہلا جو ہے دین. کیوں کہ جیسی بھی ہوئی, مزاج جیسا بھی ہوا, اگر حکم خدا کی پابند ہوئی تو وہ اندر آنے والے جذبات کو دبائے گی یا دبائے گا. اب مسئلہ یہ ہے, میں آج چلے نقشہ تھوڑا سا کھینچ دیتا ہوں, بلکہ آپ کے لیے بھی ایک کارآمد ہوگا, شادی کرنی ہے آپ نے, کہ شادی اس لیے مرض وجود میں آئی یا اس کی جو ضرورت ہے کہ حضرت آدم نے کہا کہ میری دل لگی کے لیے کوئی سامان کر, میں اکیلا بور ہوتا ہوں, کس سے بات کروں, کس سے وہ کروں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایک پارٹنر دیا. اب اس پارٹنر نے دنیا بسائی, اس کو باتوں کا بھی ایموشنل ساتھ چاہیے تھا, اس کو خدا کے حکموں میں ایک دوسرے کا ساتھ چاہیے تھا کہ خدا کے حکم بجا لا سکے. میں اگر قربانی کروں تو پکا, میں اگر لوگوں کو کھلانے کی طرف جاؤں تو کوک کر, میں اگر جہاد پہ جاؤں تو پیچھے اپنے بچوں کی کفالت کر, میں خدا کے حکم میں اگر میدان جنگ میں جاؤں تو میرے پیچھے گھر کی جو ذمہ دار بن. میں اور تو ایک دوسرے کو مدد کریں خدا کے حکم اس زمین پہ پورے کرنے میں, اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کے اس تنگی, آزمائش, امتحان, اس سے زندگیاں گزارتے ہوئے بچوں کی مل کے ایک اچھی تربیت کر کے اس دنیا کو ایک اچھے بچے دے کے پھر ہم دنیا سے جائیں تاکہ صدقہ جاریہ بھی آتا رہے, اور ہم دونوں جب خدا کے حضور پیش ہوں تو ہم سرخرو ہوں. میں تیری, کبھی تو بیک رہا ہوگا, کبھی آپ کا کہ تو کسی پوزیشن پہ آپ بڑے دھارمک ہوئے ہوں گے, دیندار ہوئے ہوں گے, کبھی وہ دنیا دار ہوئی ہوگی, کبھی وہ دیندار ہوگا, آپ تو وہ دوسرا پارٹنر اس کی مدد کرے گا. نماز پڑھ لیں, نہیں ایسے حرام نہ کمائیں, اللہ کا ہم بچوں کا گزارا کر لیں گے. آپ جو ہے آج جو ہے رشتہ داری کے حقوق میں بندے کی پلانٹ کی پوزیشن خراب ہے نا, آج اس کے بہن بھائیوں سے پھڈا ہے, بیگم اس کی مدد کرے, بیگم کا پھڈا ہے بندہ اس کو کہ نہ اللہ کی بندی چھوڑ پڑے, بہن بھائی ہیں,
اچھا اسی طریقے سے کام میں اسی طریقے ایک دوسرے کو جو کونی مار کے نا ڈائریکشن کنڈکٹر تھے ایک دوسرے کے کہ مدد کریں یاد کرائیں بہت ہی اٹھ جاؤ ہل جاؤ. اس پیشن سے جب جوڑ ہو, اس پیشن سے اس جذبے سے جب بیٹھ کے یہ کہتے ہیں جی مرضی کی شادیاں نہیں بھائی, ان کو بٹھائیں, ان کو ڈیبیٹ کروائیں, ان کو کہیں کہ اپنے مزاج کی اچھی باتیں لکھو, اپنے مزاج کی بری باتیں لکھو, ہمارے پاس نہیں آنا نہ وہ میچ کرواؤ, آپ خود ہی پوچھو پسند کیا ہے ناپسند کیا ہے, دونوں کی دیکھ کے سامنے دیکھیں, لڑکی اور لڑکے کی کھل کے پسند اور ناپسند, اور اس کو سامنے ٹیبل پہ رکھ کے پھر پوچھیں کہ اب کون کون کس چیز کو چھوڑے گا. پہلا لیول. دوسرا لیول ہونا چاہیے کہ تم مجھے کیا دو گے, لڑکے سے ہونا چاہیے, پھر لڑکی سے ہونا چاہیے تم مجھے کیا دو گی. یہ گیونگ کا ریلیشن ہے, یہ لینے کا نہیں ہے. وہ پوچھتے ہیں جہیز کتنا آئے گا, وہ کہے گا لڑکا کتنا کماتا ہے, وہ کہیں گے وہ کیا گھر دے گا, وہ کہیں گے لالچ بھر گئی. تو دنیا, اب جب دنیا کی بنیاد پہ رشتے ہوں گے نا فلک صاحب, تو پھر دنیا کو چاٹنا ہے. 4 دن آپ کا جب وینس کسی پوزیشن پہ ہوگا لگژری آئے گی, 4 دن سیٹرن نے آنا دورا کر دینا, 4 دن کوئی اور پلانٹ کی ڈائریکشن آئی, آپ بڑے ہر پلانٹ سے ہی بندہ گزرے گا. اور دوسرا یہ کہ شادی کرتے ہوئے یہی ہے کہ اگر لڑکے نے کرنی ہے تو وہ پیسہ کیا دیکھنا, جب اس نے ایک مطلب لڑکی کو لے آنا ہے ساتھ, 2 کپڑوں میں بھی آ جائے کیا ہے ڈیفینیٹلی. اور دیکھیں آپ وقت بدلنا ہے, لگژری آ جانی ہے جب اس کی ٹائم آنا ہے, اللہ نے دے کے بھی آزمانا, لے کے بھی آزمانا, کبھی دور آ جانا ہے آنے کا, کبھی جانے کا. تو بیسیکلی جو باتیں تھی وہ یہ ہونی چاہیے کہ فلک آپ مجھے کیا دو گے, فلک پوچھے آپ ہم دونوں کی زندگی میں کیا کنٹریبیوٹ کرو گی, آپ کبھی مجھے معاف کر دو گی, آپ کبھی میرے بچوں کی اگر میری سے تربیت نہ ہو پائے تو اس میں رول پلے کرو گی, آپ ان پہ نظر رکھ لو گی اگر میری نظر چوکی, آپ اگر میری نماز مس ہو رہی ہے مجھے یاد کرا دو گی. آپ مجھے کیا دو گی زندگی میں, میرے زندگی میں خدا کی طرف جو میں جاؤں, اس جو مشن پہ اترے ہیں ہم, خاتمہ بالخیر میں کیا مددگار ہوگی میری. اسی طرح وہ پوچھے کہ کیا آپ نان نفقہ ہمارے گھر کے ماحول میں آپ کیا کیا کر سکتے ہو جس سے میں ایک اچھی مطلب اس میں کر سکتی ہوں, پرفارمنس دوں, کیا آپ مجھے ایسا ماحول دو گے. اصل میں ٹاپک یہ تھے, اس بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں اگر رشتے شروع ہو جائیں پاکستان میں وہ کامیاب. ہاں میں کہتا ہوں آپ لوگ بیٹھ کے کھل کے بتائیں. یہ جی الٹا ایسے میک اپ تھوپ لیتے ہیں, ایسی کہانیاں بس جیسے نا گلے سے اتار دیں ایک دفعہ, جیسے دھوکے کا کوئی سودا ہے, یہ کوئی کپڑے لینے گے, یہ گاڑی لینے گے. کھل کے بتاؤ کیونکہ اٹرنل ہے. بڑی چھوڑیں گے لڑکی والے لڑکے والے, بعد میں کٹے کچھ اور نکلیں گے. شادیاں تک چھپا لیتے ہیں, دوسری شادیاں نہیں بتاتے, بچے چھپا لیتے ہیں, پتہ نہیں کیسے کیسے کام کرتے ہیں. لیکن یہ ایکچولی میں سمجھتا ہوں آج اگر اس ویڈیو کو سارے ناظرین سے ریکویسٹ ہے اس کو سیو کریں, اس کو شیئر کریں, بیٹیوں والے رشتوں والے سب اس کو اتنا کر دیں کہ اس میں نے مت کھول دی ہے کہ آپ لوگ بہترین شادیاں کیسے کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ اسامہ صاحب, اور بہت ہی اچھی ان کی ریسرچ ہے. آئی تھنک دیکھنے والوں کو آج مزہ آ گیا ہوگا ٹاپک کا کہ اس لیول پہ بھی اسٹرالوجی ورک کرتی ہے, اور ذائچوں کے گھر بھی بتائے ہیں ضرور. لیکن کمپیٹیبلٹی ناظرین میرے حساب سے جو میں سمجھتا ہوں زندگی میں جب بھی رشتے والی بات ہوئی تو اس پر میں کمپیٹیبلٹی اپنی تو کرواؤں گا اسامہ صاحب سے, اور پوچھوں گا کہ جی میرے لیے پارٹنر ٹھیک ہے یا نہیں ہے. باقی حتمی فیصلہ تو میرے اللہ کا ہی ہے, کیونکہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. اور یہ علم جو ان کو دیا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے کہ اللہ نے ان کو یہ علم دیا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور اسامہ صاحب کو دیں اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.